جی نیکسٹ کویشچن ہے کہ امام کی تعریف کیا ہے؟ امام بخاری بھی امام ہے، امام ابو حنیفہ بھی امام ہے، امام ابن تیمیہ، امام احمد رضا خان بریلی اور امام مسجد بھی امام ہیں۔ آپ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی امام کائنات اور امام الانبیاء کہتے ہیں، اور آپ کے اسٹوڈنٹس تو آپ کو بھی امام کہتے ہیں، تو اس کی ذرا وضاحت کرو۔ میرے اسٹوڈنٹ مجھے امام کہتے ہیں، تو والا امام نہیں کہتے، وہ امام اس لیے کہتے ہیں کہ میرا نام امام ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا، EMAM ایبریویشن بنتی ہے، اس کی وجہ سے وہ امام کہتے ہیں۔ تو وہ آپ یہ نہ سمجھیے گا آپ والا امام ہے، اور اگر کوئی دوسرے والا امام کہتا ہے تو اس کو یعنی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ باقی رہا یہ امام جو ہے نا، امام کی ڈیفینیشن ویسے تو آپ قرآن پاک میں ایک آیت بھی آتی ہے نا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ یعنی پرہیزگار لوگوں کا امام کا مراد کیا ہے؟ کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پرہیزگار ہوں اور ہم ان کے امام ہوں۔ امام کہتے ہیں فور فادرز، پرکھ، بڑے بزرگ، لیڈرشپ پہ فائز، آگے بڑھ جانے والے۔ امام مسجد بھی آگے کھڑا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ مسئلہ بھی آتا ہے فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ، ٹھیک ہے نا، تو یعنی لیڈرشپ۔ اور اس کو آپ انگلش میں کہیں نا، صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن امام کی انگلش میں ہوگی ایکسپرٹ۔ جو حدیث کی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے تو وہ وہاں پہ امام ہے، جیسا کہ امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے اور ہم امام بخاری کہتے ہیں، تو وہ امام حدیث کی فیلڈ کے امام ہے۔ امام شافعی جو ہیں وہ فقہ اور فلسفہ اس فیلڈ میں امام ہے۔ اس طرح منطق اور فلسفے کے اعتبار سے امام ابن تیمیہ کی بھی خدمات ہیں، یعنی مجھے ان سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو ان کی پازیٹیو چیزیں وہ ہیں۔ اس طریقے سے امام رضا بریلوی جو ہیں وہ امام ہیں صوفیاء کے، کہ صوفیاء 1000 سال تک جو اپنے نظریات قرآن و سنت سے ثابت نہیں کر سکے تھے، وہ احمد رضا بریلوی صاحب نے ضعیف الاسناد حدیثیں جمع کر کے اس کو ثابت کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے، اس حوالے سے وہ امام ہے۔ اور آپ کے امام مسجد اس لیے امام ہے کہ وہ آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، وہ آپ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کے مقتدی ہیں۔ اللہ کے نزدیک امام کون ہے نا، وہ ہمیں نہیں پتا۔ وہ امام پھر امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی ہے۔ شریعت میں اصل میں امام کی ٹرم جو ہے وہ حاکم وقت کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اسی کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، بشرطے کہ اس امام کی بیعت جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ہو، تلوار کے زور پر بدماشی سے نہ ہو۔ یزید کو نہیں ہم امام مانتے، ٹھیک ہے نا، وہ مسئلہ نمبر 101 میرا دیکھ لیں۔ جو واقعی امام تھے، خلیفہ راشد تھے، ان کی آپ نے بیعت کرنی ہے، ورنہ تو آج کل جماعت المسلمین والوں نے بھی اپنا امام کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ جماعت جو چھوڑ دے اس کو بھی مرتد کہتے ہیں۔ ہمارے عثمان بھائی مرتد ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، جی کیونکہ جماعت المسلمین چھوڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہماری حکومت آئے گی تو پہلے ان کو شہادت کے درجے پہ فائز کریں گے۔ اس لیے عثمان بھائی بھی دعا کرتے ہیں کہ مولوی نہیں حکومت کرتے نہ آئے، ٹھیک ہے، ان کو مرتد کہتے ہیں وہ، کیونکہ ان کی جماعت چھوڑی ہے۔ حالانکہ اسلام پہ مرتد وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی جماعت کو چھوڑے۔ سر آپ کے سارے بزرگوں کی جماعتیں بھی کو چھوڑ دیں نا، وہ اسلام سے مرتد نہیں ہوتا۔ ایون میں اس سے بڑی بات کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی بھی بیعت کو توڑ دینا، وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ کہا گیا جاہلیت کی موت مرا، کفر کی موت نہیں۔ ورنہ سعد ابن عبادہ نے تو نہ حضرت ابو بکر کی بیعت کی ہے نہ حضرت عمر کی، بخاری مسلم میں، تو کسی کی جرت ہے کہ سعد ابن عبادہ کو کہ وہ کفر کی موت مر گئے؟ جو 155 اصحاب صفہ کا کھانا اس کے گھر سے جاتا رہا، خزرج کا وہ سردار سعد ابن عبادہ، یعنی میں تو کہتا ہوں کہ پوری امت پہ اس کا احسان ہے، جس نے نبی علیہ السلام کے شاگردوں کو پالا ہے اور ان کو اس قابل کیا ہے کہ ان کو فکر معاش سے آزاد کر کے نبی علیہ السلام کا شاگردگی۔ حضرت ابو ہریرہ، ابو دردہ، یہ لوگ حدیثیں کیوں اتنی بیان کرتے تھے؟ پورا دن حضور کی خدمت میں رہتے تھے، اور ان کی خدمت ابو دردہ کا وہ سعد ابن عبادہ کر رہے ہوتے تھے۔ اصحاب صفہ کو وہ سپورٹ کرتے تھے فائنینشلی، تو کس کی جرت ہے کہ وہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ وہ کفر کی موت مرے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ سیدنا علی نے خود 6 مہینے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی ہے، تو حضرت ابو بکر نے کہیں تو نہیں کہا کہ تم جاہلیت کی موت، کفر کی موت مر رہے ہو۔ الٹا صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر ان کے گھر گئے اور باقاعدہ رو پڑے اور کہا کہ ہم اہل بیت کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ہمیں صرف یہ آپ سے یعنی غم ہے کہ آپ نے خلافت کے مشورے میں اہل بیت کو شامل کیا۔ اس پہ حضرت ابو بکر رو پڑے، یعنی مان لیا کہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے، اگرچہ وہ بدنیتی میں مس ہینڈل نہیں ہوا تھا، حالات و واقعات ایسے تھے۔
وہ شیعہ بھی دوسری طرف غلو کرتے ہیں، وہ ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ پھر حضرت علی کی للہیت دیکھیں، انہوں نے کہا کہ میں بند کمرے میں بیعت نہیں، اعلانیہ بیعت آپ کی کروں گا، ورنہ اگر انہوں نے شرمندگی چھپانی ہوتی تو کہتے ٹھیک ہے حضرت میں بیعت کر لی، باہر جا کے دس دو۔ اب یہ بہت بڑا ڈیسیژن تھا کہ 6 مہینے ایک بندہ بیعت نہیں کر رہا، اب اس کو پبلکلی آگے کہنا پڑے کہ یار میں بیعت کرتا ہوں، تو لوگوں نے تو کہنا تھلے لگ گئے ہیں نا۔ لیکن جن لوگوں میں للہیت ہوتی ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، پہلے حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھے، انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور ان کے بیعت نہ کرنے کی وجوہات، ان کے ایکسکیوزز بیان کیے اور ان کو انڈورس کیا۔ پھر حضرت علی چڑھے ممبر پہ اور انہوں نے حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے، اور اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ اے ابو بکر، اللہ نے جو ہم پر آپ کو فضیلت دیا، ہم آپ سے حسد نہیں کرتے۔ یہ میں نے حدیث قرطاس پہ 55 مسئلہ پورا ریکارڈ کرایا 3 گھنٹے کا۔ حدیث قرطاس یعنی کاغذ قلم والی حدیث کا تحقیقی جائزہ، اور وصی رسول کون ہے، اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، اس کو دیکھ لیں تو میں نے اس میں یعنی یہ ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا۔ تو وہ امام کا جو بات ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے یعنی امام کہتے ہیں جو لیڈرشپ کے اوپر فائز ہو، وہ کسی بھی فیلڈ کا امام ہو سکتا ہے۔ تو یعنی کرکٹ کی فیلڈ میں بھی کوئی امام ہو سکتا ہے، یعنی ویوین رچرڈ جو ہے وہ کرکٹ کی فیلڈ کا امام ہے، ڈان بریڈ مین، ٹنڈولکر، وسیم اکرم، ٹھیک ہے نا، یعنی جو جس فیلڈ کے اندر اتھارٹی مانا جاتا ہو، ایکسپرٹ۔ اس طرح اسماء و رجال کی فیلڈ کے امام بھی ہیں جن کو صرف اہل علم جانتے ہیں۔ یحییٰ ابن معین جو امام بخاری کے استاد ہیں، وہ حدیث کی فیلڈ میں اسماء و رجال میں جرح اور تعدیل کے امام مانے جاتے ہیں، لیکن یہ عام بندوں کو نہیں پتا۔ عام بندے تو امام بخاری امام مسلم کو ہی جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، جو مشہور زیادہ ہو گیا۔ اور فقہ میں بھی آپ نے 4 امام بنائے ہوئے ہیں، 4 امام نہیں ہے سر۔ پرانے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اگر پرانے زمانے کا کوئی بندہ زندہ ہو جائے نا کہ 4 امام کیا ہوتے ہو، کہ کیڑے امام تو اتنے نے، صحیح بات، ٹھیک ہے۔